ثويبت چلیے جاتی ہے ہوائی بتخا بولے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے۔ فاروق، آپ نے بہت اچھا پڑھا، اور اپنی لمیٹیشن سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان پڑھتے پڑھتے باہر نکل جاتا ہے مگر وہ محسوس نہیں کر پاتا اپنی بات کو، چونکہ ہمارے درمیان جو سینئر ثنا خواہ ہیں وہ اس بات کے اہل ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، وہ اس بات کے قطعی محتاج نہیں کہ انہیں نعت مزید پڑھنے کی پڑھ کر آپ پڑھیں اور وہ سننے کے مطلب اہلیت رکھتے ہوں کہ اسے سنیں اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ ذرا سی سننے پر سمجھ آ جاتی ہے کہ کون انسان کتنا اور خوبصورت اور کتنا جوہر شناسی سے نعت کو پیش کر سکتا ہے۔ ہمارے درمیان جو مہمان ثنا خواہ موجود ہیں میں ان کی طرف ناظرین بڑھتا ہوں۔ سرزمین برطانیہ انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے جناب امین سعیدی صاحب، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ہمیں بھی یقیناً بے حد خوشی ہے کہ آپ اتنی دور سے سفر طے فرما کے آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ پروگرام میں آپ کی نعت کو شامل کرنا چاہوں گا۔ امین بھائی، 2 اشعار اگر آپ نعت کے پیش فرما دیں، ناظرین منتظر ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ من موہن نبی مکی مدنی، ہم پر بھی کرم فرما جانا۔ من موہن نبی مکی مدنی، من موہن نبی مکی مدنی، ہم پر بھی کرم فرما جانا۔ تیری دید کے پیاسے بیٹھے ہیں میرے شاہ، پیاس بجھا جانا۔ من موہن نبی مکی مدنی، لجپالوں کے لجپال نبی، موئی کٹین میں بھی آؤ کبھی۔ لجپالوں کے لجپال نبی، موری کٹین میں بھی آؤ کبھی۔ توری راحت کو میں کروں بنتی، میرے سوئے بھاگ جگا جانا۔ من موہن نبی مکی مدنی۔ ماشاءاللہ امین بھائی، بہت اچھا لگا۔ میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں پھر آپ کی جانب بڑھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد سکندر بول رہا ہوں گجر خان سے۔ سکندر بھائی گجر خان سے، نعت پیش کیجئے۔ کیونکہ میرا تعلق آپ سے پہلی دفعہ تو ادیب سلطانی صاحب سے آج گزارا تھا۔ جی 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 ٹھیک ہے، وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ نعت سنائیے، آپ کا وقت کم ہے، کال ڈراپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے
ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. ساقی کوثر کرم فرمائیں گے, ساقی کوثر کرم فرمائیں گے. ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے, ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے, ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. اس طرح مجھ کو بلائیں گے. ماشاءاللہ اچھی نعت پیش کی آپ نے. امیدیں لاکھ ٹوٹیں تم کرم پر ہی نظر رکھنا, یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا. ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت جو ہے وہ ایک بڑے مکرم بڑے اکرام کی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے, اسی کے نصیب میں یہ حصہ آتا ہے, ورنہ بیشتر لوگ اس سے محروم ہیں. میں لطیف بھائی کی جانب بڑھوں گا. نعت سے قبل لطیف بھائی ہمارے مہمان ثنا خان کی نعت سے قبل جو ہمارے پاس کالرز تھے انہوں نے نعت پڑھی تھی, ان کے بارے میں کچھ کمنٹس اگر آپ کے مل جاتے تو نوازش ہوتی. فاروق بھائی نے کوئٹہ سے, ہاں جس طرح سے آپ نے کہا, اور آپ یقین مانیں کہ آج جو ہے وہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دونوں کا تار مل رہا ہے. یہ لفظ میں کہنے والا تھا جو آپ نے کہا کہ دیکھیے کہ جب جو پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا, جی جب وہ کرتا ہے نا جی جی, تبھی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا. یقیناً مجھے آپ کے ایکسپریشن اس بات کو کسی ڈاؤٹ میں نہیں رہنے دیتے کہ جب انسان شروع کرتا ہے, میں عادل بھائی کی طرف بھی میری نظریں ہوتی ہیں, آپ کی طرف بھی جاتی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے پلیٹ فارم کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ویورز کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ مستقل 40-45 سیکنڈ تک اس کی نعت آن ایئر رہتی ہے. یہ بڑے میں کہتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پلیٹ فارم کو, ان لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پورے پاکستان سے لوگ اس پلیٹ فارم پہ کال کر رہے ہوتے ہیں اور چند ایک کی کال اس میں شریک ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فاروق بھائی کے لیے کہ نہیں پڑھنے والے ہیں, اور دوسری بات کہنے کا یہ ہے کہ آواز ان کی بہت اچھی ہے, آواز نو ڈاؤٹ. جی آواز میں نے بھی دیکھا لوگ آواز کا استعمال نہیں آ رہا ہے, آواز کا استعمال اپنی لمیٹیشن سے باہر ہو رہے تھے جو میں نے پہلے کمنٹ دیا. تو بقول آپ کے اور عزیز سلطانی کے, اور ہم تو اس پروگرام کے ذریعے عموماً کہتے ہی رہتے ہیں کہ استاد ضرور ہونا چاہیے. یقیناً. تو اگر یہ آپ کوئی استاد اپنا بنا لیں جو اچھا پڑھنے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں, تو ان کی جو آواز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھر استعمال بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. جی ابھی جو نعت پیش کی گئی قاری صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا, اس کے بارے میں آپ کے تاثرات. اصل میں یہ ہمارے گجر خان سے ہیں اور یہ عموماً کرتے ہیں. جی انہوں نے پہلے کہہ دیا آغاز میں کہ آپ سے میرا تعارف نہیں ہے. جی تو مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے بہت اچھا نہیں پڑھتے تھے, اچھا, لیکن اب الحمدللہ یہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں روکنا چاہیے, اس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے, ورنہ یہی نعت انہوں نے پہلے بھی پڑھی تھی. آپ استادوں کے ملنے کی تفریح تو ہوگی نا. بہت انہوں نے غلطیاں کی تھی جو ہم نے ان کو بتائیں, اس کی اصلاح کی. تو الحمدللہ یہ تو انہوں نے اب کرنے لگے کہ یہ فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے. بہت زیادہ کہ پہلے یہ کہتے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے, پہلے یہ کرتے تھے کہ اب انہوں نے ہم نے ان سے کہا کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں گے, آپ صرف یہ کہیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے. مطلب انہوں نے اپنی جو کچھ انسان یقیناً کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی کوششیں وہ جو ہے نا صحیح کار نہیں کرتی. اصل میں ان کو جنون کی حد تک ایک تو شوق ہے, بڑی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں. مجھے بھی اکثر بیشتر کبھی یہ فون کرتے ہیں کہ اصلاح لیتے ہیں کہ ہم یہ میں نے پڑھا ہے, یہ کیسا ہے, ٹھیک ہے. میں ان کو ٹیلی فون پہ گھر پہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو یوں کرنا چاہیے, اس طرح سے کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. اس سے پہلے جنہوں نے پڑھا تھا فاروق صاحب نے, جی جو فاروق صاحب کوئٹہ سے, جی میں نے اس پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ کہا کہ آپ درود شریف دل میں پڑھا کریں. جی انہوں نے ٹائم بہت لیا, جی وقت کم ہوتا ہے, اور انہوں نے اچھا بھی نہیں پڑھا اور ٹائم بھی لیا. جی تو اگر یہ درود شریف کا ٹائم دل میں پڑھ لیتے جی تو ان کو زیادہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پھر دوسری بات انہوں نے ربائی پڑھی, جی جبکہ اس میں ربائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کانسیپٹ نہیں, ٹھیک. مقصد ربائی میں بھی پھر شعر کو استعمال کیا. تو یہ ہے کہ آپ اپنی آواز ہمیں بتائیں کیسی اچھی ہے, آپ ہمیں اپنا انداز بتائیں کیا ہے, آپ ہمیں ادائیگی کا بتائیں کہ ہماری یہ ادائیگی ہے. ہمیں ربائی تھوڑی, یہ کوئی محفل تھوڑی ہے. محفل میں تو یہ چل سکتی ہے ربائی, لیکن آپ جب ہمیں مقابلے میں پڑھ رہے ہیں یا ہمیں اس ٹی وی پر بتا رہے ہیں, سنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دل میں پڑھ کے, کیونکہ درود شریف کی تو بہت برکت ہیں, برکت ہیں. تو کہیں ایسا نہیں سمجھے کہ درود شریف کو منع کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے.
میں ٹائم کی بچت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دل میں پڑھیں، دل میں پڑھ کے آپ ڈائریکٹ نعت شروع کریں تاکہ آپ کو اچھا انداز میں پڑھنے کا بھی موقع مل جائے اور زیادہ سے زیادہ ملے. رباعی کا جو ہے وہ نہیں کرنا. ناظرین، ہمارے اہلیان، ہمارے ججز کے کہنے کا مقصد یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں. آپ کے پاس پروگرام میں جب کال کا لگ جانا یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں ایک بریک کی جانب بڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر لوٹتا ہوں اس امید، اس یقین پر کہ آپ حق ٹی وی اور حق نعت اکیڈمی کے ساتھ رہیں گے.